الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ آج کا جو ہمارا یہ درس ہے نہایت اہم ترین درس ہے، اور اس درس میں آپ حضرات کو یہ بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ چاہے فقہ کا معاملہ ہو چاہے کہ حدیث کا معاملہ ہو، ہمیں ہمیشہ ائمہ کرام کے اقوال کے معاملے میں چوکنا رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور بلا تحقیق کے ہمیں کسی قول کو کسی امام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ مکمل چھان بین کے بعد، تحقیق اور جستجو کے بعد کسی قول کو کسی امام کی طرف آپ منسوب کریں یا کہ اس قول کا انتساب کریں۔ ماضی میں ایسا ہوا کہ بہت سارے اقوال کو بہت سارے ائمہ کرام کی طرف منسوب کیا گیا، حالانکہ وہ قول ان کا نہیں تھا، وہ نسبت ان کی طرف درست نہیں تھی، اور اس طرح کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں اور فقہ کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں کہ لوگوں نے بسا اوقات عبارتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا یہ کہ کوئی قول کسی کی طرف غلطی سے منسوب ہوا اور وہ قول مشہور ہو گیا، اور ان کی طرف وہ قول مشہور ہو گیا، تو ایسے اقوال سے خاص طور سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہمیں ائمہ کرام کی کتابوں کو، ان کے اقوال کو پڑھ کر سمجھ کر کوئی فیصلہ لینا چاہیے، یا کہ ان کی طرف اسی قول کو منسوب کرنا چاہیے جو صحیح معنوں میں ان کا قول ہو۔ ماضی میں اقوال کے معاملے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اور جو غلط قول بعض ائمہ کرام کی طرف منسوب ہوئے ہیں، ان میں سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول بڑا مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدود کے علاوہ معاملے میں عورت کو قاضی بنانے یا قاضی متعین کرنے کو جائز قرار دیتے تھے۔ حدود کے علاوہ چیزوں میں یا معاملات میں یا احکام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عورت کو قاضی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ قول بڑا مشہور بھی ہے، اور اس قول کی نسبت یا انتساب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ انتساب درست نہیں ہے، اور یہ غلطی دراصل اس وجہ سے ہوئی کہ بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو غلط طریقے سے سمجھا، یا ہے کہ صحیح معنی تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ جیسے اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ملتا ہے وہ یہ کہ ان الامام اذا ولی المرأة القضاء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر امام کسی عورت کو قاضی بنائے یا قضا اس کے سپرد کرے اثیمہ، تو ایسا امام اپنے اس معاملے میں کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے بعد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ وَنَفَذَ قَضَاؤُهَا إِلَّا فِي الْحُدُودِ، کہ اگر یہ کوئی امام یہ غلطی کر بیٹھے کہ وہ کسی خاتون کو قاضی متعین کر دے تو وہ عورت جو فیصلہ کرے گی اور جو حکم صادر کرے گی وہ اس حکم کی تنفیذ ہو جائے گی، وہ حکم نافذ العمل ہو جائے گا، سوائے کس کے؟ حدود کے۔ اگر کیا ہے اس عورت نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کا تعلق حدود سے ہے، حد کی تنفیذ سے ہے، تو ایسا حکم نافذ العمل نہیں ہوگا۔ لیکن حدود کے علاوہ کوئی اگر وہ حکم یا فیصلہ صادر کرتی ہے تو پھر وہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بعض لوگوں نے الا فی الحدود سے یہ سمجھ لیا، الا فی الحدود سے، کہ مطلق طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے یا مذہب ہے کہ حدود کے علاوہ کے لیے کسی عورت کو قاضی متعین کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ مفہوم اس عبارت کا نہیں، بلکہ اس عبارت کا صحیح مفہوم یہ ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مسلک یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی الاطلاق کسی عورت کو قاضی متعین نہیں کیا جائے گا، یا یہ کہ قضا اس کے سپرد کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ایسا آدمی، ایسا امام، ایسا حاکم گنہگار ہوگا جو کسی عورت کو قاضی متعین کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی امام، کوئی حاکم کسی عورت کو قاضی بنا دے تو ایسی صورت میں وہ عورت جو قاضی ہے، جو فیصلہ وہ کرے گی، وہ فیصلے نافذ ہوں گے، سوائے کس کے؟ حدود کے۔ ہاں، کہ اگر وہ حدود کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کا وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قول منسوب کیا جاتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حق میں ہے، یا ان کا یہ مذہب اور مسلک ہے کہ حدود کے علاوہ کے لیے عورتوں کو قاضی بنایا جا سکتا ہے، یہ انتصاب غلط ہے۔ اس قول کی نسبت کرنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کے قائل، یعنی اس قول کے قائل ہے کہ عورت کو قاضی متعین نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جو مثال ہمیں ملتی ہے اقوال کے انتصاب میں غلطی اور چوک کے حوالے سے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے تعلق سے یہ قول مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور یہ جو شہرت ہے وہ غلط طریقے سے، حالانکہ ان کی طرف یہ انتصاب، یہ نسبت درست نہیں ہے، کہ بعض لوگ، بلکہ یہ مشہور قول ان کی طرف کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ نماز میں کیا کیا جائے گا؟ ارسال کیا۔ یہ قول، یہ مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا جاتا ہے، اور ان کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارسال کے قائل تھے، کیا ہے کہ ان کا مذہب، ان کا مسلک نماز میں ارسال کا ہے، یعنی کہ ہاتھ چھوڑ کر کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا ہے، حالانکہ یہ قول یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، کیا ہے کہ اس کا یہ انتصاب، اس قول کا انتصاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہ جو غلط انتصاب ہوا ان کی طرف اس قول کا، اس کی بھی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے ارسال سے متعلق جو عبارت ہے المدونہ کے اندر، اس عبارت کو صحیح طور سے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک صلاۃ کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں ارسال کا ہے، حالانکہ ان کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ کیسے جانا کہ ان کا یہ مسلک نہیں ہے؟ ہم نے اس طریقے سے جانا کہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے موطا امام مالک میں جو ہمیں ابواب ملتے ہیں نماز سے متعلق، جو ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو تھا
اور مذہب جو تھا نماز کے معاملے میں وہ قبض کا تھا، یعنی ہاتھ باندھ کر، سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا تھا، نہ کہ ہاتھ چھوڑ کر کیا ہے نماز پڑھنے کا تھا۔ اور اس چیز کو اور اس انتصاب کے معاملے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو خود بہت سارے مالکی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ بہت سارے مقالات، بہت سارے مضامین، بہت سارے بحوث آپ کو اس تعلق سے مل جائیں گے، بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ بلکہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صرف علماء مالکیہ نے 30 کتابیں ایسی لکھی ہیں جن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کبھی بھی نماز میں ارسال کا مسلک نہیں رہا، ان کا مذہب نہیں رہا، بلکہ ان کا جو مسلک ہے، صحیح مسلک ہے، وہ قبض کا ہے کہ نماز جب پڑھی جائے تو قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ کو باندھا جائے۔ تیسری جو مثال ہے اقوال میں غلط انتصاب سے متعلق، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ ان کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے، غلط طریقے سے منسوب ہے، یا ایک انتصاب میں غلطی ہوئی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں تلفظ بالنیہ کے قائل تھے، یعنی کہ زبان سے نیت کی جائے، اس کے قائل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، حالانکہ یہ انتصاب درست نہیں ہے۔ اور یہ جو غلطی ہوئی ہے اس قول میں اور اس انتصاب میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس کو لوگوں نے صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ لیست کغیرها من العبادات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نماز دیگر عبادتوں کی طرح نہیں ہے، فلا تدخل الا بذکر۔ اور آگے کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ نماز میں داخل ہو، نماز شروع کریں تو آپ ذکر کے ساتھ شروع کریں۔ تو یہاں پہ اس عبارت میں جو ذکر کا لفظ ہے، اسی سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی چیز کے قائل ہیں، تلفظ بالنیہ کے قائل ہیں، یعنی کہ زبان سے نماز کی نیت کی جائے، اس کے قائل ہیں۔ حالانکہ اس عبارت میں جو ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام ہے، تکبیر تحریمہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جب آدمی نماز میں داخل ہو، نماز شروع کرے تو وہ تکبیر تحریمہ کہے، یعنی تکبیر کہے۔ اور یقیناً کیا ہے، جب آدمی تکبیر کہتا ہے تو وہ زبان سے ادا کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ یہ ہرگز مراد نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کہ نماز کی نیت زبان سے کی جائے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو کہ ہم لوگ نیت کے معاملے میں جانتے ہیں۔ تو آدمی کو نماز کی نیت زبان سے نہیں بلکہ کیا ہے، دل سے کرنی چاہیے۔ پتہ یہ چلا، خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو قول منسوب کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زبان سے نماز کی نیت کرنے کے قائل ہیں یا قائل تھے، یہ انتصاب، یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، اور یہ انتصاب درست نہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو، اہل علم کو اس قول یا اس غلط انتصاب سے متعلق ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس قول کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی مثال وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے اور غلط منسوب کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے لفظ کو مخلوق سمجھتے تھے، قرآن کے لفظ کو
مخلوق سمجھتے تھے، یہ قول کن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ انتساب صحیح نہیں ہے، یہ انتساب درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس قول کے قائل نہیں رہے، اس قول کے قائل نہیں رہے۔ اسی طرح جو علماء کرام، ائمہ کرام کی طرف غلط طریقے سے یا غلط اقوال منسوب کیے گئے، ان میں سے ایک قول یا ایک مثال امام ابن خلدون کی بھی ملتی ہے۔ امام ابن خلدون بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون ان کی مشہور کتاب ہے، مقدمہ ابن خلدون ان کی مشہور کتاب ہے۔ ان کے تعلق سے قول ملتا ہے کہ انہوں نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہا، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہا کہ انہ قتل بسیف جدہ، انہ قتل بسیف جدہ، کہ حسین بن علی اپنے دادا کی تلوار سے مارے گئے، قتل۔ یہ قول کن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ امام ابن خلدون کی طرف، حالانکہ یہ قول درست نہیں ہے، یہ قول غلط ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور اس قول کو امام ابن خلدون کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام ابو الحسن الاشعری کی طرف لوگوں نے بہت سارے اقوال کو غلط طریقے سے منسوب کیا ہے، غلط طریقے سے منسوب کیا ہے بہت سارے اقوال کو۔ کن کی طرف؟ ابو الحسن الاشعری کی طرف، ابو الحسن الاشعری کی طرف، حالانکہ ان کا وہ قول نہیں، یعنی کہ ان کے وہ اقوال نہیں ہیں۔ بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے جو منسوب ہوتے ہیں ابو الحسن الاشعری کی طرف، لیکن وہ قول ان کا یا وہ اقوال ان کے نہیں ہیں، جیسا کہ اہل علم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح یہ قول بھی بعض اکابر علماء کی طرف غلط طریقے سے منسوب ہے، کہ جیسے خاص طور سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے، یا ان کی یہ رائے تھی کہ جہنم کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی، جہنم کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی، کہ بفناء النار، کہ جو جہنم ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی نفی سے متعلق قول امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ درست کیا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ خود امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ جس طرح جنت باقی رہے گی اسی طرح جہنم بھی باقی رہے گی، جس طرح جنت باقی رہے گی جہنم بھی کیا ہے؟ باقی رہے گی۔ تو یہ قول منسوب کرنا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، دوزخ ختم ہو جائے گا، اور یہ قول امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ غلط طریقے سے ان کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح جو غلط اقوال منسوب کیے گئے ائمہ کرام کی طرف، ان میں سے ومن غلطی الحفاظ علی الحفاظ، بعض حفاظ حدیث نے بھی، بڑے بڑے حفاظ نے بھی بعض حفاظ کے تعلق سے غلطی کی ہے یا ان سے غلطی ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ان الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ غلط علی الحافظ ابن قیم، کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی غلطی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام، علمی رتبہ بڑا اونچا ہے، اور فتح الباری جیسی کتاب جو صحیح بخاری کی شرح ہے ان کی ہے، لیکن کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی بھی چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہو،
جتنا بڑا امام ہو، جتنا بڑا محدث ہو، جتنا بڑا وہ فقیہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ممکن ہے کہ علمی معاملے میں اس سے چوک ہو جائے، علمی معاملے میں اسے لغزش ہو جائے اور غلطی ہو جائے، اس کا امکان پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متعا کے قائل تھے، متعا کے قائل تھے۔ یہ کس نے کہا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کن سے متعلق؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ اور جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو ان کی پیروی اور بھی لوگوں نے کی، اور دیگر لوگوں نے بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کیا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متعا کے قائل تھے، حالانکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس کے جواز کے قائل نہیں رہے، اس کے جواز کے قائل نہیں رہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس قول کو متعا کے جواز کو، متعا کے جو قائلین ہیں بیشتر وہ کون لوگ ہیں؟ شیعہ حضرات ہیں۔ کون ہیں؟ شیعہ حضرات ہیں۔ لیکن کیا ہے، لیکن اس قول کو منسوب کرنا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، وہ درست کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح کی غلطیوں میں سے ایک غلطی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی ہوئی۔ یہ غلطی کن سے متعلق ہوئی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی ہوئی۔ بعض لوگوں نے غلط طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کر دیا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف دفاعی جہاد کو جائز قرار دیتے تھے، صرف دفاعی جہاد کو جائز قرار دیتے تھے، اور قتال کو وہ درست نہیں سمجھتے تھے، قتال کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ ایک طرح کی غلطی، یہ ایک طرح سے علمی کیا ہے، غلطی ہے جو بعض اہل علم سے ہوئی، اور انہوں نے غلط طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کو منسوب کیا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی جہاد کو جائز سمجھتے تھے جو دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا جائے، اور قتال کو وہ درست کیا ہے نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی اسلام کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ درست کیا ہے، موقف درست نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قتال کو درست سمجھتے تھے اور جہاد کو درست سمجھتے تھے، صرف دفاعی جہاد کے قائل نہیں تھے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول بھی منسوب کیا، بلکہ اس کو کہیں جھوٹ۔ بہت سارے اسلام کے دشمنوں نے، بہت سارے بدعتیوں نے، بہت سارے مشرکوں نے جان بوجھ کر بھی ائمہ اسلام، ائمہ کرام، بڑے بڑے محدثین اور فقہا کے خلاف جھوٹ گڑھا، جھوٹ بولا ہے ان لوگوں نے۔ اسی طرح کی کہ جھوٹ میں سے جو گڑھا گیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہ بعض لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا، اور انہوں نے کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے قائل نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے قائل نہیں تھے۔ یہ صریح جھوٹ ہے، یہ صریح جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہ کی جائے۔ جس چیز سے منع کیا انہوں نے وہ یہ ہے، اور وہ حدیث کے مطابق ہے، کہ آدمی کسی قبر کا قصد کیا ہے نہ کرے، قصد کیا ہے نہ کرے، اور باضابطہ
ارادہ کر کے قصد کر کے وہاں نہ جائے، لیکن اگر کوئی آدمی کہیں گیا ہے، مثال کے طور پہ مسجد نبی کوئی آدمی گیا ہے اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو اگر آدمی زیارت کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات کیا ہے؟ نہیں ہے۔ جس چیز سے منع کیا ہے وہ حدیث سے منع کیا گیا ہے شد رحال سے، شد رحال سے باضابطہ کہ آدمی قصد کر کے صرف کیا ہے 3 مسجدوں کی طرف کیا ہے جا سکتا ہے۔ کتنی مسجدوں کا قصد کیا جا سکتا ہے؟ 3 مساجد کا، جس میں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے۔ اس کے علاوہ جگہوں کے لیے ہم قصد کیا ہے نہیں کر سکتے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، نہ کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے منع کیا ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بغض، اس کو کیا کہیں گے، بغض میں اور نفرت میں اور سلف صالحین کی قدورت میں یا کہ دشمنی میں بہت سارے لوگ بلکہ متنفر کرنے کے کہ سلف سے لوگوں کو متنفر، مشرکوں کی یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ ایسی باتیں پیش کرو جس سے عام لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے سے کیا ہو جائے، متنفر ہو جائے اور ان لوگ کی ہم ہمدردی لے لیں۔ چنانچہ ہمیشہ سے بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ائمہ کرام خاص طور سے اہل حدیثوں سے متعلق اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلائی گئیں، جھوٹی باتیں عوام میں کہی گئی ہیں تاکہ عوام بزر ہو جائے۔ تو اسی کی ایک مثال ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اور ان کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی خاطر اس طرح کا قول ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، حالانکہ یہ قول کیا ہے، درست کیا ہے نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اسے منع کیا ہے نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے جو منع کیا وہ شد رحال سے منع کیا، جیسا کہ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح جو اقوال منسوب کیے گئے سلف صالحین کی طرف غلط طریقے سے، اس میں سے عقیدے سے متعلق بھی لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ائمہ اسلام، ائمہ کرام، سلف صالحین پر تہمت لگائی گئی اور ان کے خلاف جھوٹی باتیں بیان کی گئی، خاص طور سے اسماء اور صفات کے معاملے میں۔ اسماء اور صفات کے معاملے میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ سلف کا یہ موقف رہا ہے کہ اسماء اور صفات کو سلف کیا کرتے ہیں، تفویض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ موضوع آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا العقیدہ الواسطیہ کے اندر، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ بعض فرقے اس اسماء اور صفات کے معاملے میں کس چیز کے قائل ہیں، تفویض کے قائل ہیں کہ ہم اس کے معنی کو کس کے حوالے کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، حالانکہ یہ موقف درست کیا ہے نہیں ہے۔ سلف صالحین کا کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ اسماء اور صفات کو اس کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے یا تفویض کے مسلک کو کبھی سلف صالحین نے اختیار نہیں کیا ہے۔ اور اس چیز کو بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تفویض کا مسلک امام ابن قیم کا بھی ہے، تفویض کا مسلک اسماء و صفات کے معاملے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، حالانکہ یہ قول کیا ہے، بالکل کیا ہے، درست کیا ہے نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ اور بلکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پرزور مخالفت کی ہے، ان لوگوں کی گرفت کی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ کے اندر، الصواعق المرسلہ کے اندر کہ یہ سلف کا یہ موقف کبھی نہیں رہا کہ اسماء و صفات کے معاملے میں تفویض کو اختیار کیا جائے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، علمی اقوال، چاہے اس کا تعلق حدیث کی کتابوں سے ہو یا کہ فقہ کی کتابوں سے ہو، کہ غلط طریقے سے
ائمہ اسلام کی طرف بعض اقوال کی نسبت کی گئی ہے تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور بلا تحقیق کے، بلا چھان بین کے، چاہے وہ متقدمین علماء ہوں یا متاخرین علماء ہوں، آج کے علماء ہوں، معاصرین ہوں، ہمیں کسی کی طرف بلا سوچے سمجھے، بلا تحقیق کیے ہوئے اس کی طرف اس قول کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرح کا یہ ظلم ہے، اس طرح ایک طرح کی یہ زیادتی ہے اور جھوٹ ہے، اور اس سے کتاب و سنت میں اور ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور ائمہ کرام کے اقوال کو جاننے، سمجھنے اور صحیح طور پر ان کی طرف منسوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔